الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ بے شک اللہ کی مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ عزیز دوستوں، اس آیت کی اگر تفسیر دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسجد کو تعمیر کرنا چاہیے، مسجد کے کام میں حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے زندگی کے اندر بھی باعث ثواب ہے، اور زندگی سے جانے کے بعد بھی جب تک مسجد میں وہ کام ہوتا رہے گا جس کے لیے آپ نے پیسے دیے، یا اگر آپ نے پنکھا لگوایا تو اس پنکھے سے جو نمازی ہوا لیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور مسجد کو تعمیر کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ جب مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی جا رہی تھی تو مسجد نبوی کی قیمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ادا کی، اور پھر بعد میں اس کو مسجد کو وسیع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مسجد کو وسیع کیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مسجد نبوی کے فرش کو وسیع کروایا، یعنی فرش کا کام کروایا، اور پھر رمضان شریف میں تراویح کے موقع پر مسجد کے اندر چراغاں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔ اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی کہ مسجد کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، تو اس کے لیے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جنت میں موتیوں والا محل بنائے گا۔ تو مسجد تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی کہ اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بناتا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔
تو عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی مساجد کو تعمیر کریں، زیادہ سے زیادہ مساجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آج کے اس ویڈیو سے یہی پیغام ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا ہی ثواب کا کام ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔